يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل وعلا في موضع آخر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جو آخری لمحات ہیں، اس تعلق سے آپ حضرات کے سامنے دو قصے ہو چکی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب بڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں اپنی بیویوں کے درمیان عدل فرماتے رہے، باری باری جس کے یہاں نوبہ یا باری ہوتی وہاں جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جس کے بھی گھر گئے، جس بیوی کے بھی گھر گئے، آپ پوچھا کرتے تھے: این انا غدن، این انا غدن، میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے جب آپ کا پوچھنے کا مقصد جان لیا تو انہوں نے آپ کو اجازت عطا فرما دی کہ آپ جہاں چاہیں وہاں رہیں۔ چنانچہ اگلی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب کے سہارے سے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے، ان کے کندھوں کا سہارا لے کر کے، ٹیک لگا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ مائی عائشہ کے گھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذات اور جو دعائیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، ان دعاؤں کو پڑھ کر کے آپ پر دم کرتی اور آپ کا ہاتھ برکت کے واسطے لے کر کے خود آپ کے جسم پر ہی پھیرا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کہتی ہے کہ میں نے اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء ولا یغادر سقما، یہ دعا میں نے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر دم کر کے آپ کے ہاتھوں کے ذریعے پھیرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اس کے باوجود اپنے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، بخشش کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کو چاہیے یا اسی طرح سے جو بھی مریض کے پاس بیٹھا ہوا ہے بیماری کے عالم میں، اللہ رب العالمین کے پاک کلام اور خصوصیت کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معوذات یا دم کرنے والی آیتیں ثابت ہیں، ان کو پڑھ کر کے مریض پر دم کرنا چاہیے تاکہ اس کی تکلیف کے اندر تخفیف پیدا ہو جائے، اس کی جو شدت ہے تکلیف کی وہ کم ہو جائے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ کہیں کسی سادھو سنت کے پاس، کسی پادری کے پاس، کسی مجاور کے پاس یا اور کسی اور کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا دیگر صحابہ و صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے در بدر بھٹکے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب اتنا پاکیزہ کلام ہمیں عطا فرما دیا ہے، جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، نبی پر بھی وہی کلام پڑھ کر کے دم کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنا عقیدہ خراب نہ کرو۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو چھوٹی چھوٹی صورتیں، چھوٹی چھوٹی نبوی دعائیں یاد کر کے ان پر دم کرو، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کہ تحت آپ خود اپنے بیمار پر دم کریں، کیونکہ تکلیف آپ کو زیادہ ہے، بیٹا آپ کا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر کے اپنے بیٹے پر دم کرو، شوہر آپ کا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر کے اپنے شوہر کے اوپر دم کرو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دم کیا کرتی ہے۔ اسی دوران بیماری نے شدت اختیار کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مختلف کنووں سے غسل فرمایا، مختلف کنووں کے پانی منگوا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے، منبر پر بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام میں صحابہ کرام کو کیا نصیحتیں کی، کیا وصیتیں کی، آخری کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کیا کیے، آج کے خطبے میں انشاءاللہ العزیز یہ سب باتیں آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر طبیعت میں کچھ افاقہ جب ہوتا ہے، تخفیف ہو جاتی ہے غسل فرمانے سے، تو آپ مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں، منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں۔ منبر پر جب بیٹھتے ہیں تو چند نصیحتی کلمات یا وصیتی کلمات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ادھر ادھر منتشر تھے ان کو قریب بلا لیا۔ آپ جب بیٹھے منبر پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے قریب کیا کہ قریب آ جاؤ، کیونکہ بیماری کی وجہ سے تیز بول نہیں سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز ذرا بلند نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے لوگوں کو قریب کر لیا۔ اور صحابہ کرام اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ کے ایک فرمان پر سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سمٹ گئے۔ جب سمٹ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں آپ نے یہود و نصارہ پر لعنت کی اور کہا ان کے عادات و اطوار سے بچنا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى۔ آخری نصیحتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سب وصیتی کلمات ہیں امت محمدیہ کے لیے سب۔ آپ نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ کیوں لعنت ہو؟ کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری ہو، پھٹکار ہو ان کے اوپر، اللہ رب العالمین کی نظر کرم سے ایسے لوگ محروم ہو جائیں۔ وہ یہ بددعا ہے، یہ بددعا ہے۔ جو لوگ بھی بزرگوں کی قبروں کو، اپنے سے بڑوں کی قبروں کو، یا اسی طرح سے اپنے اندر نیک لوگ جو ہیں ان کی قبروں کو پختہ بنا کر کے سجدہ کر رہے ہیں، ایسے تمام لوگ اس بددعا کے اندر شامل ہیں۔
آج نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا تھا امت وزد ہو کر کے وہی کام کر رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا شکل بنا کر کے، قبر کی شکل بنا کر کے، اس کی صورت بنا کر کے، روضہ کے اوپر جو قبہ ہے اس کی شکل بنا کر کے باقاعدہ طواف کیا جا رہا ہے. اور طواف عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنانا. وہ تو قربان جائے سعودی حکومت پر کہ اس نے اتنی سخت سیکورٹی لگا رکھی ہے کہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اطراف کوئی چکر نہیں لگا سکتا ہے اور نہ کوئی وہاں غلط کام کر سکتا ہے. پھر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باہر مسجد نبوی کے صحن کا طواف کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا نعوذ باللہ طواف کر لیا ہے. یہ سارا کام غلط ہے. کتنا منع کیا جاتا ہے، کتنی سخت سیکورٹی ہے، اس کے باوجود یہ سارے کام چوری انجام دیتے ہیں. لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی بھی نفس پر اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کے حساب سے ہی تکلیف دیتا ہے. جو ذمہ داری ان کو ادا کرنی تھی وہ ادا کر رہے ہیں. وہاں شرک نہیں ہونے دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ نہیں بنا رہے ہیں، بننے دے رہے ہیں. دوسری حدیث میں آپ نے کہا لا تتخذوا قبری عیدا، عید کی جگہ نہ بننے دینا. وثناً یعبد ایک روایت میں ہے، وثن نہ بننے دینا کہ عبادت کی لوگ جگہ بنا لیں اسے. عید یعنی میلے ٹھیلے کی جگہ. آپ دیکھیے جتنے عرس لگتے ہیں سب قبروں پر ہی لگ رہے ہیں. جتنے عرس لگ رہے ہیں سب قبروں پر ہی لگا کرتے ہیں. ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ایک عرس، ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی ایک میلہ، ہر مہینے کے اندر کسی نہ کسی مزار پر لوگوں کا چمگھٹا ہوتا رہتا ہے. اللہ کے رسول منع فرما رہے ہیں میری نبی کی قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ جب نہیں بننا چاہیے تو پھر عام آدمی کی کیا مجال ہے کہ اس کی قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ بنائی جائے یا عبادت کی جگہ سمجھی جائے. لوگ صرف طواف ہی نہیں بلکہ سجدہ تک کرتے ہیں اور اس سے بھی آگے اس مردے سے دعائیں مانگتے ہیں. سجدہ کرنا، دعا کرنا، طواف کرنا یہ سب عبادت کی قسموں میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ کی جماعت، وہ نفوس قدسیہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرمایا، سن لو میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنانا، میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر عبادت کی جگہ نہ بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تنبیہ کر رہے ہیں. اور یہاں دیکھیں تو عبادت دعا کے ذریعے، سجدے کے ذریعے، طواف کے ذریعے، حتیٰ کہ چڑھاوا، نظر و نیاز اور منت کے ذریعے سے بھی عبادتیں انجام دی جا رہی ہیں. چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، دعاؤں کی پرزیاں باقاعدہ قبروں پر لٹکائی جا رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کم سے کم آخری کلمات کی لاج رکھ لیتے. ان آخری کلمات کی لاج رکھ لیتے جو بیماری کے عالم میں، کمزوری کی حالت میں آواز دور تک نہیں جا رہی ہے. صحابہ کو قریب کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ میری بات صحابہ کرام کے کانوں تک ٹکرا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر ایک صحابی کے پاس پہنچ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم میں وصیت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ وصیت کوئی معمولی وصیت نہیں ہے، بہت اہم وصیت ہے. بیماری کے عالم میں آواز کی خفت ہے، چلنے کی پیروں میں طاقت نہیں ہے، اٹھ نہیں سکتے ہیں، پھر بھی غسل فرما کر کے اپنے آپ کو فٹ کیا ہے. فٹ کرنے کے بعد یہ پیغام امت کو پہنچا رہے ہیں. اس حالت کا بھی لوگوں نے خیال نہیں رکھا، اس کیفیت کا بھی لوگوں نے خیال نہیں رکھا. اور اوپر سے دعویٰ ہے کہ جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہوں گے، سب سے پہلی بکنگ ہماری ہی ہوگی، اگلی صفحے جنت الفردوس ہمارے باپ کی جاگیر ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ایسی قوم کو اپنے نبی کے ان وصیتی کلمات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول کہہ رہے میری قبر کو میرے ٹھیلے کی جگہ نہ بنانا. آج دیکھیے کیلنڈروں کو اٹھا کر کے ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی چھٹی قبروں کے نام پر ملا کرتی ہے، درگاہوں کے نام پر ملا کرتی ہے. میرے بھائیوں ہمیں ان قبروں سے کوئی چڑ نہیں ہے، ہمیں ان درگاہوں سے کوئی چڑ نہیں ہے. اگر چڑ ہے تو امت کے لوگوں کے ان اعمال سے ہے. اللہ کے رسول نے جس سے منع فرمایا وہی کام آپ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے عالم میں جس کام سے منع کیا ہے وہی کام آپ انجام دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں
آواز میں خفت ہے، تیزی نہیں ہے، شدت نہیں ہے، درد کے مارے امت کو اکٹھا کر لیا۔ مسجد نبوی کے اندر سب سے بہترین جگہ میں اپنے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں وصیت کر رہے ہیں، لا تتخذوا قبری وطنا یعبد، لا تتخذوا قبری عیدا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کیا ہم اپنے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنائیں؟ ہم پر وہ لعنت نہیں آئے گی؟ ہم اپنے بڑے کی قبر کو عید کی جگہ، میلے ٹھیلے کی جگہ، سجدے کی جگہ، طواف کی جگہ، عبادت کی جگہ، نذر و نیاز کی جگہ، منتیں پوری ہونے کی جگہ بنا لیں؟ کیا ہم پر پھٹکار نہیں آئے گی؟ میرے بھائیوں، مسلمانوں پر یہ جو مصیبت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑ لے لیا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے۔ وہ کس وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری باتوں کو بھی ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی ہے کہ ہمارے نبی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ساری باتیں بتا دیا ہے، ان باتوں کو بھی ہم کچھ بھی کیئر نہیں کر رہے، ان باتوں کا ذرہ برابر خیال نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت تو یہ فرمائی کہ میری قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنانا۔ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بد دعا کی ہے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں میرے بھائیوں جنہوں نے اپنے پڑوسیوں پر ظلم کیا ہوگا، جنہوں نے اپنے بھائیوں پر ظلم کیا ہوگا، اپنے دوستوں پر ظلم کیا ہوگا، اپنے پارٹنر کے ساتھ پارٹنری کے درمیان رہتے ہوئے ظلم کیا ہوگا، اپنے متعلقین متعارفین کے اوپر کچھ نہ کچھ زیادتی کی ہوگی۔ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گناہ بخشے بخشائے تھے، جن کی لغزشیں تک معاف تھی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اعلان کیا آپ کے اگلے پچھلے تمام لغزشات معاف ہیں۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بیماری کی حالت میں اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اگر مجھ سے کسی پر کوئی زیادتی ہو گئی ہو، میری پیٹھ حاضر ہے، میں نے کسی کو کوڑا مار دیا ہو، سزا سے زیادہ ہو گئی ہو، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ ہے، بڑی محفل میں آج وہ بدلہ لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ یہ کون سی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصاص کے لیے پیش کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ کون سا احساس ہے جو بھرے مجمع میں امام الانبیاء ہو کر کے، سید المرسلین ہو کر کے، سید ولد آدم ہو کر کے، خاتم النبیین ہو کر کے، رحمت للعالمین ہو کر کے، کون سا احساس ہے جو آپ کو قصاص کے لیے پیش کرنے پر مجبور کر رہا؟ سوائے اس کے کچھ نہیں، یہ آخرت کا احساس ہے، یہ خوف ہے جہنم کے عذاب کا۔ نبی ہے، سب کا عقیدہ ہے کہ نبی جہنم میں نہیں جائیں گے، نبی جہنم میں نہیں جائیں گے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں روتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں نفل نمازوں کے اندر ورم آتا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب جب لینا تو آسان حساب لینا۔ کون سے احساسات ہیں جو یہ سب دعائیں کرنے پر، ایسے اعمال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے بھائی محفل میں اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میری پیٹھ حاضر ہے جس کو میں نے کوڑے سے کچھ زیادہ مار دیا ہو، اس کی سزا سے کچھ زیادہ، اور محمد سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ محمد سے بڑا کوئی عدل کرنے والا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہے، اس کے باوجود امت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ کبھی مالک نے نوکر کے سامنے آخری میں جب حساب کتاب ہوتا ہے تو اس نے کہا ہو کہ مجھ سے بھائی کچھ غلطی ہوئی ہوگی تو معاف کرنا؟ معافی تو دور کی بات ہے، قصاص کے لیے پیش کرنا تو دور کی بات ہے، معافی تک نہیں مانگتے ہیں۔ اس کا معاملہ الگ، اس کا معاملہ الگ، الگ سلیک رشتہ داری سب ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نوکر نے کسی وجہ سے وہاں سے چھٹی لے لی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہو کر کے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا آخری عمل ہمیں سبق دے رہا ہے کہ لوگوں
نہ رہو. لوگوں آخرت کی تیاری کر لو. وہی آدمی چالاک ہے, وہی آدمی ہوشیار ہے, وہی آدمی عقل مند ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے. وہی آدمی عقل مند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے الکیس من دان نفسہ. کیس عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنا حساب کر لے. لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, کس لیے؟ قصاص کے لیے. اور یہ تو قصاص کا مسئلہ ہے. اسی بیچ کے اسی مجمع میں ایک صحابی تھے, وہ آگے آ گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے تکلیف پہنچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. احد کے موقع پر آپ جب صفے درست فرما رہے تھے تو آپ صفے درست کرتے ہوئے اپنے نیزے سے میرے پیٹ میں تھوڑا سا نیزہ چبھا دیا تھا. لوگوں کی صفے درست کرتے ہوئے صحابہ کرام حیران ہیں. آپ مرض کے حالت میں ہیں, لوگوں کے سامنے آخری باتیں کہہ رہے ہیں, آواز ہلکی نکل رہی ہے, اور ایسے حالت میں یہ آدمی کھڑا ہو گیا قصاص لینے کے لیے, وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسے تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ معاف فرما دیتا. انہوں نے کہا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نیزے سے چبھایا تھا, جس حالت میں تھا میں وہی حالت چاہتا ہوں. وہ کیا حالت تھی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر میرے بدن پر قمیص نہیں تھی, میرا پیٹ کھلا تھا. میں چاہتا ہوں آپ کا بھی پیٹ کھلا رہے, تبھی تو قصاص ہو, آپ کا بھی پیٹ کھلا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اپنی قمیص اٹھا دی. وہ صحابی آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو بوسہ لے لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بوسہ لے لیتے ہیں, اور اس کے ادھر صحابہ پریشان ہیں, حیران ہیں کہ پتہ نہیں کیا حرکت کر ڈالے گا. آخری وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, بیمار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آدمی آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بوسہ لیتا ہے. بوسہ لینے کے بعد کہتا ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ سے قصاص ہوں, میرا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر یا آپ کے جسم کے کسی حصے پر میں بوسہ لے لوں. یہ محبت کی دلیل تھی. آپ نے کہا, انہوں نے کہا کہ تھوڑا چبھ گیا نیزہ آپ جب صفے درست کر رہے تھے, لیکن میں نیزہ نہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیزہ نہیں چبھا تھا. یہ بہانہ تلاش رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ کسی طرح سے کھل جائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بوسہ لے لوں. تو وہ بوسہ لے لیے. اس کے بعد کہا کہ یہ موقع میرے ہاتھ سے جانے نہ پائے, اس لیے میں نے سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے جسم اطہر پر, کیونکہ آپ کا جسم بابرکت ہے, میں بوسہ لے لوں. چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بوسہ لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا. یہ بھی اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں یہ میری آبرو حاضر ہے. اگر میں نے کسی کی آبرو پر پٹا لگایا ہے تو اپنے آبرو کا بدلہ لے لے. میں نے زبان سے کسی کو الٹا پلٹا کہہ دیا ہے, کسی کو حقارت آمیز کلمات سے نواز دیا ہے, میں حاضر ہوں, میری عزت حاضر ہے. محمد الرسول اللہ سامنے کھڑا ہے, جس کی آبرو پر میں نے پٹا لگایا ہے, بھرے مجمع میں وہ بدلہ لے لے. کہیں الگ چھٹ کر کے نہیں معافی مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں چھٹ کر کے قصاص کا مسئلہ نہیں حل کر رہے ہیں. یہاں کی رسوائی برداشت ہے, لیکن آخرت میں ذلیل اور رسوا رب کر دے تو پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اس لیے لوگوں اپنے معاملات کی اصلاح کر لو, اپنے معاملات کو جانچ پرکھ لو. تمہارا نبی اپنے آخری حالت میں لوگوں کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے, اور تمہاری حالتیں کیا ہے ذرا اپنے آپ کو جانچو پرکھو. دن اور رات ماں بہنوں کی زبانیں کتنی تیزی کے ساتھ قینچی سے بھی زیادہ تیز چلا کرتی ہیں ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے کے لیے, شوہروں کو لعن طعن کرنے کے لیے, پڑوسیوں پر گالیوں کی بوچھار کرنے کے لیے. گھر کے اندر جو دو چار عورتیں ہیں, جٹھانی دیورانی یا اسی طرح سے نند اور ساس, ان کے اوپر کتنی تیز زبانیں چلا کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو آبرو پر اگر کسی کے بٹا لگایا ہے, کسی کی آبرو ریزی کی ہے, تو اس کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ مجھ سے بدلہ لے لو, میں حاضر ہوں مجمع کے اندر. بھلا بتاؤ آپ ایسے ہی چلے جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ تعداد جہنم میں جانے والی عورتوں کی ہوگی. اور وہ کس وجہ سے؟ لعن طعن کرنے کی وجہ سے. سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ کس وجہ سے جائیں گے؟ زبان کی وجہ سے, زبان کی وجہ سے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے حاضر ہیں, قصاص کے لیے اپنے
آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد منبر سے نیچے اتر آتے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر منبر پر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں پھر دہراتے ہیں۔ کسی کا کچھ مسئلہ ہے، کچھ دشمنی ہے، ہو سکتا ہے حق بات منوانے کے لیے کسی کو اوپر زور زبردستی ہو گئی ہے لاعلمی میں، اگر کسی کو تکلیف ہو گئی ہے تو سامنے آ کر کے بدلہ لے سکتا ہے۔ بڑے محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہرا ہی رہے تھے یہ باتیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع پر آپ نے مجھ سے 3 درہم ایک آدمی کو دلوا دیا تھا، اس کا مطلب وہ آدمی نہیں بلکہ آپ کے ذمے 3 درہم میرے باقی ہیں۔ کتنے میرے بھائیوں؟ آپ سمجھ لیجیے موجودہ درہم وہاں کی کرنسی ہے، اس کو ہم نہیں جوڑیں گے، 3 روپیہ سمجھ لیجیے آپ اپنے حساب سے، یہاں کے ہندوستانی کرنسی کے حساب سے 3 روپیہ سمجھ لیجیے۔ وہ درہم والا جوڑیں گے تو اس کی نوعیت الگ ہو رہی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے 3 درہم باقی، 3 درہم۔ سامنے والا جب یہ بات کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ وہی محفل میں ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں فضل ان کا یہ پیسہ ادا کر دینا، ان کا یہ پیسہ دے دو۔ ادا کرا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آخری وقت ہے، قصاص کے لیے پیش کیا ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی مصیبتیں، پریشانیاں یا جو بھی ان کو تکلیف ہے پیش کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا کہا 3 درہم باقی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرا دیا۔ کون سا احساس ہے کہ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کہہ رہے ہیں؟ آپ کا خود فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح قرض کے ساتھ اس وقت تک معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان، جب تک کہ وہ قرضہ ادا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! 3 درہم ہے، صرف 3 درہم۔ مومن کی روح، وہ 1 روپیہ، 1 پیسہ، 10 پیسہ بھی ہو، اگر قرضے کے طور پر آپ نے لیا ہے، ادا نہیں کیا ہے، تو آپ کی روح کو ٹھنڈک نصیب نہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی واپس کروایا محفل کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں طاقت ہے تو اسے ادا فرما دے قرضوں کو، اور اگر وہ مر گیا نہیں ادا کر سکا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے، آپ کے صحابہ کے جو اعمال سے ان سے پتہ چلتا ہے کہ میت کی میراث میں سے سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے، مگر اس جانب کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ ابا مر گئے، قرضہ ختم۔ وہ ابا کا تمہارا مسئلہ تھا، لیکن تیرے باپ کے روح کو ٹھنڈک اسی وقت نصیب ہوگی جب یہ قرضہ تو ادا کرے گا، جب یہ قرضہ تو ادا کرے گا تبھی تیرے باپ کی روح کو ٹھنڈک ہوگی۔ اگر تو لائق اور فائق اولاد ہے تو اپنے باپ کے متعلق فکر مند ہوگا، یہ قرضہ ادا کر، تب جا کے تو باپ کا حق بھی ادا کر سکتا ہے، اور اگر نہیں تو ڈکارنے کے چکر میں ہے تو مال تو نے لیا ہے جو، اس کا بھی وبال تیرے اوپر آئے گا، کیونکہ سب سے پہلے قرضہ ادا کرنا، اس کے بعد میراث تقسیم ہونی ہے، اور یہاں قرضہ ادا ہوا نہیں اور میراث تقسیم ہو گئی تو جتنے بھائیوں نے تقسیم کر کے لیا ہے سب پر اس کا وبال رہے گا، سب پر۔ باپ کا حق ان لوگوں نے کھا لیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میراث تقسیم کرنے سے پہلے اگر ہمارے کسی بھی رشتہ دار پر قرض ہے جو اس کے وارث بن رہے ہیں جائیداد اور پراپرٹی کے، تو پہلے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرو۔ قرض ادا کرنے کے بعد وصیت نافذ کرو، اس کے بعد جا کر کے میراث تقسیم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا اس پر کوئی قرضہ ورضہ ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 درہم، 2 درہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹتے ہیں کہ میں نماز جنازہ ایسے آدمی کی نہیں پڑھاؤں گا جس پر قرضہ ہو۔ امام صاحب پیچھے ہٹ جائیں تو مسجد سے نکال دیا جائے۔ ایسا امام رکھو جو ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ دے، ہماری مرضی کے مطابق نماز پڑھائے۔ ایسا امام رکھو تو کوئی تلخ بات نہ کہے جو دل کو چیرنے والی ہو، میٹھی میٹھی باتیں، نافرمان بھی خوش، فرما بردار بھی خوش، جو جس کا ڈکار کے بیٹھے وہ بھی خوش، بنا ڈکارے والے سب خوش۔ سیکولر خطبہ دے امام صاحب، بڑے اچھے ہیں بیچارے، بڑے اچھے ہیں، اور جو تھوڑا سا حق حقوق کی بات آ جاتی ہے، یہ شاہد ہے واقعہ۔ ابھی لاک ڈاؤن کے اندر ایک امام کو اسی لیے نکال دیا گیا کہ اس نے سود کے اوپر بیان دے دیا تھا، مسجد کے ذمہ داروں میں سے کوئی سود میں ملوث تھا۔
قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ سود پر خطبہ دیا، مسجد کا کوئی ذمہ دار اس میں ملوث، اعوذ باللہ۔ یہ قوم کی حالت ہے کہ اصلاح کرنے کو تیار نہیں، اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ رہے ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے قرضے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ ان کے کچھ رشتے میں لگتے تھے، وہ کہا میں لے لیتا ہوں اللہ کے رسول۔ پھر کہا ہاں تب ٹھیک ہے، اگر کوئی لے رہا ہے ذمہ داری تب تو ٹھیک، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ تو نہیں پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں، صرف 2 درہم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کی نماز جنازہ پڑھانے سے نیک اور صالح لوگ کتراتے رہے، کترائے ایسے آدمی کی نماز جنازہ پڑھنے سے جو قرض لے کر کے بنا ڈکارے ہضم کر کے بیٹھے ہو۔ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے اور پڑھانے سے نیک لوگ الگ تھلگ رہے۔ وہی لوگ پڑھے جو صرف جمعہ کے ہیں یا سالانہ والے ہیں، وہی لوگ پڑھ لیں گے بس۔ نیک صالح لوگ ان کی نماز جنازہ کے قریب نہ جائیں، بنا نماز جنازہ پڑھے دفنایا نہیں جائے گا۔ لیکن کون لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صلحاء ہیں، ایسے لوگ پرہیز کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو قتادہ نے جب ذمہ داری لے بھی لی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے تھے کہ ابو قتادہ اس قرضے کا بنا کیا ہوا، دیے نہیں دیے ابھی؟ جب انہوں نے دے دیا تب آپ نے کہا کہ ہاں اب جا کر کے اس کے روح کو ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قرض کے لیے پیش فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف میں کچھ کلمات کہے، اور پھر جو فرمان صادر کیے انشاءاللہ العزیز باتیں اپنے خطبے میں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اعمال جو تھے، آخری جو وصیتیں تھیں، ان کا خیال رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے اندر مولا کریم آخرت کی فکر کا احساس پیدا فرما۔ حق حقوق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ حقوق غصب کرنے، ڈنڈی مارنے، خیانت کرنے یا اسی طرح سے کسی کا قرضہ لے کر کے دبا لینے کی جو فطرت ہمارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس سب کو دور فرما دے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما۔ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب العالمین تریپورہ کے مسلمان یا اسی طرح سے ہندوستان کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان پریشان ہے، اللہ رب العالمین ایسے تمام لوگوں کی تو غیبی مدد فرما۔ تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔